اس لیے علماء کرام کو چاہیے وہ اپنی بنیاد، اپنے معاملات کو، کاروبار کو مضبوط کریں، کاروبار کرنا سیکھیں، جاب کرنا سیکھیں، کچھ نہ کچھ کرنا سیکھیں، ورنہ معاشی کمزوری، مالی کمزوری ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے علماء کو گھروں میں بٹھا دیتی ہے، بڑے بڑے علماء کو ریڑیاں لگوا دیتی ہے، بڑے بڑے علماء کو فیکٹریوں میں دیکھا ہے ہم نے مزدوریاں کرتے ہوئے، پتہ چلتا ہے یہ درس نظامی پڑھا ہوا، جوتیاں بنا رہا ہے، درس نظامی پڑھا ہوا۔ وجہ کیا ہے کہ مالی طور پہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، بس پڑھتا رہا، دین سیکھتا رہا اور اپنی معیشت کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تعریفات اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے، اچھی دنیا، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی دے ہمیں اچھی آخرت، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرمائی۔ بڑی مشہور آیت ہے، اکثر دوست بھائیوں کو یاد ہے، دعاؤں میں ہم مانگتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک عام سا خیال پایا جاتا ہے
کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں دنیا سے دور کرتا ہے، اور یہ خیال پایا جاتا ہے کہ دنیا اور اس میں موجود دولت یہ بری چیز ہے، اور یہ بھی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اسلام حصول دولت کے خلاف ہے اور فقر اور فاقے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑے زوال کا سبب ہے، کہ ہم نے سمجھا کہ شاید فقیری میں رہنا، فاقے کاٹنا، غربت میں رہنا یہ کوئی اچھی بات ہے، اسے اللہ پسند کرتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یاد رکھیں عاجزی اور فقر یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ عاجزی اور فقر یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ چاہے اربوں روپے کے مالک ہیں، آپ کے اندر غرور و تکبر نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ خرچ نہ کیا جائے، یہ عاجزی ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ملا جائے، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں، یہ عاجزی ہے۔ اور فقر کیا ہے؟ فقر تو بھوک اور ننگ کا نام ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، بیکاری کی زندگی گزارنا، جگہ جگہ سے مانگتے پھرنا، ہمیشہ بھوکا رہنا، کوشش بھی نہ کرنا اپنے حالات کو درست کرنے کی۔ تو اس لیے عاجزی کا نام فقر نہ رکھیں اور فقر کا نام عاجزی نہ رکھیں، یہ دو مختلف چیزیں ہیں اور مختلف رہنے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فقر فاقے سے پناہ مانگی، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فقر سے اور کفر سے۔ جو آپ کے سامنے ہم احادیث سناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 3 دن تک بھوکے رہے، 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا، وہ اپنی امت کو سکھایا کہ اللہ نے تمہیں اتنا کچھ عطا کیا ہے، تمہارے نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے، سادگی کا درس دیا ہے، فضول خرچی سے بچایا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ مانگا۔ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ اگر کہتے ہیں تو سونے کا بنا دو۔ اللہ تو دنیا دینے کے لیے تیار، لیکن نبی علیہ السلام نے نہیں پسند کیا، فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ دنیا نہیں چاہیے اس طرح کی دنیا کہ مال و دولت کی فراوانی ہو۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے، سلام پھرتے ہی فوراً سے پہلے گھر کی طرف دوڑے اور تھوڑی دیر کے بعد پلٹے، آ کر کے فرمانے لگے کہ میرے گھر میں ایک صدقے کی سونے کی ڈلی پڑی ہوئی تھی، تو مجھے بے چینی تھی کہ میرے گھر میں کیوں پڑا ہے یہ مال، میرے گھر میں یہ دولت کیوں پڑی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے بہت دیا تھا میرے نبی نے، لیکن وہ اپنے پاس رکھتے نہیں تھے، سب اللہ کی راہ میں دے دیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ اپنی دنیا بھی اور آخرت دونوں کے لیے دعا بھی کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی یہی سکھایا ہے۔ ایک ضعیف روایت ہے لیکن اس میں بات سمجھ آ جائے گی، اس آیت کی تفسیر سمجھ آ جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی دنیا کے لیے آخرت کو نہیں چھوڑ دے۔ غور کیجئے، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی دنیا کے لیے آخرت کو نہیں چھوڑ دیتا، اور تم میں اچھا وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے دنیا کو نہیں چھوڑ دیتا، اور تم میں بہترین وہ ہے جو دونوں کو لے کے چلتا ہے، کیونکہ آخرت اسی کی بنے گی جو دنیا میں محنت کرے گا۔ دونوں چیزیں آ گئی، دین بھی، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ دنیا اور آخرت دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، لازم ملزوم ہے۔ کوئی کہے میں آخرت چھوڑ دوں دنیا بنا لوں، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی کہے میں آخرت بنا لوں دنیا چھوڑ دوں،
تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے کہ چھوڑ چھڑا کے جنگلوں میں چلے جاؤ، میں نے آخرت بنانی ہے جی، آخرت بنانی، بچے پیچھے بھوکے بیٹھے ہیں، میں 4 مہینے گھر نہیں آؤں گا جی، میں 8 مہینے گھر نہیں آؤں گا جی، میں نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، بچے بھوکے بیٹھے، وہ مرتے ہیں مار جائیں کوئی مسئلہ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اگر آپ صحابہ کی مثالیں دیتے ہیں تو پھر یاد رکھیں صحابہ کے پیچھے ان کا ایک لیڈر موجود تھا جن کے نام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتے۔ اگر صحابہ نکلتے تھے تو پیچھے ابو بکر صدیق بیٹھے ہوتے تھے، اگر صحابہ نکلتے تھے تو پیچھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مشکیزوں میں پانی بھر بھر کے کنڈیاں کھٹکا کھٹکا کے دیتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ گئے اللہ کی راہ میں اور پیچھے بچے اللہ کے سپرد، ایسا کچھ نہیں۔ ہم دنیا چھوڑ دیں، بچوں کو بھوکا مرنے دیں، اور وہ جناب بچے لوگوں کے گھروں میں دستک دے کے کھانا مانگتے پھریں اور میں اللہ کے دین کا کام کروں، ایسا کچھ نہیں، ایسا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ 3 چیزیں یاد رکھ لیں، 3 چیزیں، اللہ اکبر۔ سب سے پہلی چیز ہے علم، یہ فارمولہ یاد رکھیں، سب سے پہلی چیز ہے علم، جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ وہ ایم ایس سی کا علم نہیں ہے بھائی، وہ بی ایس سی کا علم نہیں ہے، وہ سی ایس ایس کا علم نہیں ہے، وہ ایم فل پی ایچ ڈی کا علم نہیں ہے۔ اسکول اور کالجز کے باہر اتنا بڑا لکھ دیا جاتا ہے علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ علم نہیں، یاد رکھیں وہ علم نہیں، وہ تو دنیا کمانے کے لیے۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، حیرت کی بات ہے 60 سال کی زندگی کے لیے 16 سال علم حاصل کرتا ہے، 60 سال کی زندگی کے لیے 16 سال سکول کی کتابیں اٹھاتا ہے، اور جس زندگی کا ایک دن 50,000 سال کا ہے اس کے لیے 1 سال بھی نہیں پڑتا۔ حیرت کی بات ہے کہ تو یاد رکھے سب سے پہلے علم۔ اگر علم نہیں ہے، کس چیز کا علم؟ بنیادی علم۔ آپ عالم دین نہیں بن سکے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بنیادی علم جو ہے عقیدہ توحید کا علم، ایمانیات کا علم، اس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ حلال حرام کا علم، مجھے پتا ہو میں جو کھا پی رہا ہوں، جو کما رہا ہوں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ بنیادی علم جو ہے یہ حاصل کرنا فرض ہے۔ اور دوسری چیز ہے عبادت، علم پھر عبادت، عبادت کریں اللہ کی، فرائض میں سستی نہیں ہونی چاہیے، فرائض ادا کریں اللہ، اس میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے اپنی معیشت کو مضبوط کریں، اپنی معیشت کو مضبوط کریں۔ اگر آپ کی معیشت کمزور ہے، یاد رکھیں مالی طور پہ آپ کمزور ہیں، آپ عبادت میں بھی کمزور ہو جائیں گے، آپ علم میں بھی کمزور ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے ایک ویل سیٹل بندہ ہے، اپنی شاپ ہے، کاروبار ہے، کام کرتا ہے، اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اسی وقت اپنی قلم پین بل بک سب کچھ رکھتا ہے، السلام علیکم ہو گیا، اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ وہ گیا اللہ کے پکار پہ، اللہ کی صدا پہ چلا گیا۔ وہ ایک مزدور طبقہ ہے، کمزور ہے، غریب ہے، اسے سیٹھ کی ناراضگی بھی دیکھنی ہے، خوشی بھی دیکھنی ہے، اسے اپنے بچے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اگر دیہڑی نہ لگی آج تو میرے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ یہ فرق ہے۔ اگر یہ مالی طور پہ اتنا مضبوط ہوگا تو یہ عبادت اس کو مزہ دے گی، اسے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی سوچ نہیں ہوگی۔ اس لیے مسلمان کو مالی طور پہ مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا حکم دیا ہے قرآن کریم میں، جا بجا فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، پھر وہ تمہاری مدد کرے گا، کس کے ساتھ؟ مال اور بیٹوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے مال یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی دین ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے، اسے فتنہ نہ بننے دے۔ جو دوسری جگہ یہ آیا کہ تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے، بس اسے فتنہ نہ بننے دے۔ اپنے مال کو کمائیں، اپنے اوپر لگائیں اور اللہ کے دین پہ لگائیں۔ یہ مال فتنہ نہیں ہے، بہترین مال۔ اگر مال کما کے اپنی ذات پہ
اور اللہ کے دین کی اشاعت تشہیر پہ لگاتے ہیں تو یاد رکھیں یہ مال بہترین مال لگائیں اپنے اوپر، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اپنے عزیز و اقربا کو بھی دیں، دوست احباب کو بھی دیں، مسلمانوں کو بھی دیں، جہاں جہاں مسلمان کمزور ہیں سب کو دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری مدد کریں گے مال کے ذریعے، مال کوئی بری چیز نہیں ہے بھائی۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کی نماز ادا کر لو نکل جاؤ اللہ کی زمین پہ اور جا کر کے روزگار تلاش کرو، روزگار تلاش کرو۔ واللہ اسلام نے کئی حکم نہیں دیا کہ تم گھروں میں مقید ہو کے بیٹھ جاؤ، بالکل تسبیح ہاتھ میں پکڑ لو مصلی پہ بیٹھ جاؤ، کمانا نہیں ہے، کام پہ نہیں جانا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پاکیزہ مال وہ ہے جو تم اپنی کمائی سے حاصل کرتے ہو، اپنی محنت سے حاصل کرتے ہو۔ سب سے پاکیزہ مال محنت کر کے جو کماتا ہے، اس کا مال پاکیزہ ترین مال ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا امانت دار تاجر، بزنس کرنے والا، کاروباری، بہترین کاروبار کرنے والا، پیسہ کمانے والا، دولت کمانے والا تاجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ تاجر اللہ کے نبیوں کی صفوں میں کھڑا ہوگا، صدیقین کی صفوں میں کھڑا ہوگا، شہداء کی صفوں میں کھڑا ہوگا۔ کون ہے یہ؟ تاجر، پیسہ کمانے والا، سچا تاجر۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کیا سمجھا یہ تاجر ہے نہیں بیٹھے بس پیسے کما رہے؟ نہیں، اگر یہ سچا تاجر ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سلسلہ سیئہ کے اندر سیدی سے فرمایا کہ یہ کل قیامت کے دن اللہ کے انبیاء جو نبی ہیں ان کی صفوں میں کھڑا ہوگا اور صدیقین اور شہداء کی صفوں میں کھڑا ہوگا، سچا تاجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے۔ اب دیکھیں نا، مال کما لیے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو ایسے نہیں لوٹنے دینا، ایسے نہیں ہوا میں اڑا دینا۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ کل قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر مال اتنی بری چیز ہوتی، دولت اتنی بری چیز ہوتی تو اس کی سیکورٹی پہ جان دے کے شہداء میں نبی علیہ السلام نے کیوں شامل کیا؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو، آپ نے اپنے ذہنوں سے یہ کانسیپٹ نکال دیں بالکل کہ پیسہ دولت کمانا یہ غلط ہے، اور خصوصاً علماء کرام، دیندار طبقہ جو معاشی طور پہ سب سے تنگ ہوتا ہے، اور کتنے ہی نوجوان ہمارے پاس دین حاصل کرنے نہیں آتے، وہ کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے۔ اللہ اکبر۔ بعض مدارس ایسے ہیں، ایک مدرسے کے باہر ہزاروں بچے تھے، باہر نکلے، میں نے چند ایک سے ایسے سوال کر دیا، میں نے کہا یار تمہارے ایک مدرسے میں ہزاروں کی تعداد ہے، 15,000 تمہارے مساجد ہیں، مدرسے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں طالب علم ہیں، اتنی تو مسجدیں ہمارے پاکستان میں نہیں، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے کے، ہم نے سوچا ہی نہیں ہے، ہمارا کام ہے ہم اللہ کا دین حاصل کریں، جہاں جگہ ملے گی ہم اللہ کے دین کو پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، لیکن مالی طور پہ کمزور ہم نے دیکھا ہے، کئی لوگ آتے ہیں منہ میں پان ہوتا ہے یا اس کے دانت بتا رہے ہوتے ہیں یہ سگریٹ نوشی کرتا ہے، کیا بات ہے بھائی، داڑھی پوری رکھی ہوئی ہے، پتہ چلتا ہے یہ 7 سال اللہ کے دین کو سیکھ کے عالم بنا تھا، لیکن معاشی کمزوری نے اسے کیا کیا؟ اسے بے دین بنا دیا۔ سمجھ رہے ہیں نا ویلیو؟ اس لیے علماء اکرام کو چاہیے کہ وہ اپنی بنیاد، اپنے معاملات کو، کاروبار کو مضبوط کریں، کاروبار کرنا سیکھیں، جاب کرنا سیکھیں، کچھ نہ کچھ کرنا سیکھیں، ورنہ معاشی کمزوری، مالی کمزوری ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے علماء کو گھروں میں بٹھا دیتی ہے، بڑے بڑے علماء کو ریڑیاں لگوا دیتی ہے، بڑے بڑے علماء کو فیکٹریوں میں دیکھا ہے ہم نے مزدوریاں کرتے ہوئے۔
پتہ چلتا ہے یہ درس نظامی پڑھا ہوا، جوتیاں بنا رہا ہے، درس نظامی پڑھا ہوا۔ وجہ کیا ہے کہ مالی طور پہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، بس پڑھتا رہا، دین سیکھتا رہا اور اپنی معیشت کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الجامع کے اندر ایک حدیث آتی ہے، فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ محبت کرتا ہے اس شخص سے جو تقوی والا ہے، جو مال والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو تقوی والا ہے، مال والا ہے۔ علماء کرام تمہیں کیا ہو گیا؟ تقوی بھی اختیار کرو، مال والے بھی بنو۔ کیا ہمیشہ ہم ساری زندگی اسی طرح ہاتھ پھیلاتے رہے؟ آپ کے اندر اتنا پاور ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو مزدوری کرنی پڑی ہے کریں، آپ کو جاب کرنی پڑی ہے کریں، کاروبار میں ہوتا ہے کریں۔ لیکن ہمارے کانسیپٹ جو ہے نا وہ یوٹیوب نے برباد کر دیا۔ کسی حد تک بڑا کام کرنا ہے، بڑا بزنس مین بننا ہے، ڈائریکٹ ہم نے چھت پہ چڑھنا ہے۔ وہ ہمارے بھائی کہتے ہیں نا چھت پہ چڑھنا ہو تو پوڑی لگانی پڑتی ہے، تو میرے بھائی یہ سیڑھی لگانی پڑے گی، نیچے سے اوپر جائیں۔ آپ ایک بکری سے کام شروع کریں، اس کی خرید و فروخت سیکھیں، جائیں مارکیٹ کے اندر بیٹھیں، جا کے کھڑے ہو جائیں، تھوڑے کام سے سیکھنا شروع کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ بڑا کام بھی دے گا۔ لیکن ڈائریکٹ بڑے کام کی سوچ رکھنا اور جیب میں پیسہ ایک نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے کہ جو شخص تقوی والا ہے اور مال والا ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آتا ہے، فرمایا اپنے وارثوں کو، اپنی اولاد کا سوچو، اولاد کا۔ یہ جو سوچ رہے ہیں نا ہم گزار جائیں گے، پچھلے جانے اور اللہ جانے، سن لو اللہ کیا جانے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، فرمایا اپنے وارثوں کو، اپنے بچوں کو مفلس چھوڑ کے نہ جانا۔ اللہ کسی دوسرے کے سہارے نہ چھوڑ کے جانا کہ وہ لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلاتے پھر۔ اپنے بچوں کو اتنا کچھ تو دے کے جاؤ نا کہ کم از کم وہ 2 ٹائم کی روٹی تمہارے بعد کھا سکے، اور پھر جب بڑے ہوں گے دیکھا جائے۔ تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو غریب چھوڑ کے اللہ جانے اور یہ جانے۔ تو اپنی کوشش کر، پوری کوشش کر، اس کے باوجود اگر کچھ نہیں بنا تو انشاءاللہ اللہ تیرا محاسبہ نہیں کرے گا۔ لیکن تو اگر یہی شروع سے سوچ رکھ لے کہ بچے جانے اور اللہ جانے، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر اور افضل یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ مال دے کے دنیا سے جاؤ، ایسے نہیں جاؤ۔ ہاں علماء اکرام کے لیے میں چند مثالیں، اور اپنے ان دوستوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں دنیا کمانا، دولت کمانا یہ کوئی برا کام ہے، میں چند مثالیں صحابہ میں سے آپ کو دوں۔ سنیے، سب سے پہلے صحابی ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ چھوٹی سی تجارت شروع کی تھی مدینے کے بازار میں، اور آج بھی دنیا ان کے کانسیپٹ کو مانتی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کا جو بزنس کا طریقہ تھا دنیا مانتی ہے، دنیا۔ بل گیٹ جیسے اس کی مثالیں دیتے ہیں، چاہے اپنے الفاظ میں دیتے ہیں، امبانی جیسے اس کی مثالیں دیتے ہیں، دنیا کے امیر ترین لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ کیا کبھی ایک بزنس پہ ڈیپینڈ کیا ہی نہیں ہے؟ ایک طرف پنیر کا کام کر رہے ہیں تو دوسری طرف ان کو پتا چلا کہ گھوڑوں کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، گھوڑوں کا شروع کر دیا۔ پھر پتا چلا اونٹوں کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، اونٹوں کا شروع کر دیا۔ یعنی ایک ٹائم کے اندر 4-5 بزنس کرنے والے صحابی عبد الرحمن ابن عوف، اور مقام و مرتبہ آپ جانتے ہی ہیں یہ کیسے صحابی تھے۔ اچھا اتنے بڑے بزنس مین جنگ میں پیچھے نہیں رہے، جہاد میں پیچھے نہیں رہے، نمازوں میں پیچھے نہیں رہے، زکوٰۃ میں پیچھے نہیں رہے، رمضان میں پیچھے نہیں رہے۔ میرے نبی نے حکم دیا مال دو۔ مال کتنا دیا وہ بھی سناتا ہوں، اور ان کی دولت کا اندازہ لگا لیں۔ اللہ نے ان کو بڑی دولت دی تھی۔ جب یہ فوت ہوئے نا تو ان کی 3 بیویاں تھیں، ہر بیوی کو 1-1 لاکھ، 8واں حصہ ہوتا ہے بیوی، ہر بیوی کو 1-1 لاکھ دینار وراثت میں ملا تھا، بیویوں کو 8واں حصہ۔ سنیے آپ کا ترکہ جو آپ چھوڑ کے گئے تھے،
اتنی بڑی سونے کی اینٹیں تھی، اتنی بڑی کہ جب ان کو ہتھوڑوں سے توڑا جا رہا تھا تو توڑنے والوں کے ہاتھوں پہ آولے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے۔ اتنی اینٹیں تھی سونے کی اور اتنی بڑی اینٹیں تھی، اتنا مال۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جو ان کی غیر منقولہ جائیداد تھی اس میں نقدی کے علاوہ 1000 اونٹ موجود تھا جب یہ دنیا سے گئے۔ 1000 اونٹ، آج بھی شاید اتنا بڑا امیر بندہ کوئی نہ ہو۔ 1000 اونٹ اس دور کے اندر، 3000 بکریاں اور 100 گھوڑے، جنگی گھوڑے ان کے پاس موجود تھے، اور وہ سونے کی اینٹیں اور سارا کچھ۔ کیا یہ پیسے اکٹھے کرتے رہتے تھے؟ اتنا مال جوڑ لیا۔ سنو، یہ ایسے صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے روئے زمین سے غلامی ختم کر دی جائے۔ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ کے نبی ابتدا میں کر دیتا ہوں، میرے پاس 30 غلام ہیں، میں اللہ کی راہ میں آزاد کروں۔ اتنا مال۔ اللہ اکبر۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال دو۔ 500 گھوڑے، 500 گھوڑے، یہ کوئی چھوٹی سی اماؤنٹ نہیں ہے، آپ فگر نہ دیکھیں، اماؤنٹ دیکھیں۔ 500 گھوڑے دے دیے، پھر دوسری مرتبہ 500 اونٹ دے دیے، پھر تیسری مرتبہ 1500 اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے۔ ایک مرتبہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، میں جنت میں تھا، میں نے دیکھا تو تاخیر سے جنت میں داخل ہوا ہے۔ میں نے پوچھا جنت میں عبد الرحمن دیر سے کیوں آئے ہو جنت میں؟ تو تم نے مجھے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی کو حساب دے رہا تھا، اللہ نے مجھ سے سوال کیا عبد الرحمن کہاں سے کمایا، کہاں لگایا؟ خواب کی بات نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ مصر سے آ رہے ہیں جن کے اوپر جو سامان ہے انتہائی قیمتی ہے، لدے ہوئے 100 اونٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سارے 100 کے 100 اللہ کی راہ میں صدقہ کر اسی وقت وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے غرباء اور یتیموں کا سہارا بننے والا 700 اونٹ آئے شام سے۔ سنو علماء کرام آپ بھی سنو اور میرے دوسرے دوستوں آپ بھی سنو، دولت میں نے پہلے کہا دولت 2 کاموں پہ لگاؤ، اپنی ذات پہ لگاؤ اور اللہ کے دین پہ لگاؤ، اس دولت کو کوئی برا نہیں کہے گا۔ اگر کوئی بچ جائے گی تو بھائی پچھلوں کے کام آئے گا، لیکن جو ہماری پوزیشن بن گئی ہے نا ہمارے تاجروں کی، ہم نے 300-400 من گندم لینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، میکسیمم 400 من گندم، میکسیمم کتنے کی بن جائے گی؟ 10 لاکھ کی۔ اور اس کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے ہمیں پتہ ہے، ہمیں جو جناب چہرے دیکھنا پڑتے ہیں اور چہروں پہ پڑے ہوئے بٹ دیکھنا پڑتا ہے۔ 400 من گندم کے لیے 10 لاکھ کے لیے، اور اتنے امیر کبیر لوگ 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک فون اس کی بیٹی یا بیٹا کرتا ہے کہ بابا فلاں علاقے میں کھڑا ہوں، یہ گاڑی پسند آ گئی، کہتا پتر ابھی لے، میری بات کروا مینیجر سے۔ کتنے کی ہے؟ 1.5-2 کروڑ کی گاڑی ہے۔ 1 منٹ میں پیمنٹ کر کے کہا میرا بیٹا گاڑی پہ آ۔ ایک طرف تو یہ حال ہے اور دوسری طرف یہ حال ہو کہ ہم جیسے فقیر اگر چلے جائیں کہ بھائی اللہ کی راہ میں بھی اللہ کا حق دو، تو پھر 5000 کا نوٹ لہرا کے دیتے ہیں، ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں۔ یہ مال خطرناک، میں اس مال کی بات کر رہا ہوں، عبد الرحمن ابن عوف کا مال تھا۔ 700 اونٹ شام سے لدے ہوئے آئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اما عائشہ کھڑی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی طرف دیکھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ فرمایا کہ اس کو تقسیم کر دو۔ اللہ کی قسم 1 منٹ نہیں لگایا، 700 اونٹ جو لدے ہوئے تھے نا، سارے کا سارا سامان اسی وقت اللہ کی راہ میں صدقہ۔ ایسے تاجر بنو، ایسا مال، اور تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا، تمہاری آخرت بہترین کر دے گا۔
وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے نا، آپ دنیا سے چلے گئے، امہات المومنین پیچھے تھی، ان کو تو کوئی فکر نہیں تھی کہ ہمارا خرچہ کیسے چلے گا، ہمارا نظام کیسے چلے گا، لیکن عبد الرحمن ابن عوف کو بڑی فوراً اعلان کیا، لوگوں سن لو، میرا جو فلاں باغ ہے مدینہ کے اندر جس کی مالیت 4 لاکھ درہم ہے، اللہ کے بندو 4 لاکھ درہم، 4 لاکھ درہم، فرمایا وہ باغ آج سے مومنوں کی ماؤں کا ہے۔ کیا کام ہو گیا؟ مال کام ہو گیا۔ میں نے پہلے بتایا کہ دنیا سے جب گئے ہیں تو ان کے پیچھے کیا کچھ رہ گیا تھا، کیا کچھ رہ گیا، اتنا خرچ کرنے کے باوجود پھر سر تھام کے بیٹھے ہیں کہ میرا مال کم ہی نہیں ہو رہا، میں اللہ کی راہ میں دے دے کے تھک گیا۔ اللہ ہم سب کو ایسا مال نصیب کرے جو ہم اللہ کی راہ میں بھی لگائیں، اپنے اوپر بھی لگائیں، لوگوں کے اوپر بھی لگائیں، اسلام کی سربلندی پہ خرچ ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور صحابی 10 مبشرہ میں سے کون ہے؟ ان کا نام ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنیے ان کی پراپتیاں سنیے۔ مدینہ کے اندر 11 بڑے محل نما گھر، مدینہ کے اندر، بصرہ کے اندر 2 محل، کوفہ کے اندر لا تعداد کوٹھیاں، 1000 غلام ذاتی، بھائی مزدور نہیں، لیبر نہیں، 1000 غلام اپنے ذاتی تھے خریدے ہوئے، اور یہ 1000 غلام روزانہ 1000 غلاموں کو آپ بھیجتے تھے، جاؤ مزدوری کر کے آؤ۔ وہ جب مزدوری کر کے آتے ان کی مزدوری کو اکٹھا کرتے اور شام کو ساری مزدوری اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ 1000 غلام، میں نہیں سمجھتا تمہارے پورے ملتان میں کوئی ایسی کمپنی، کوئی ایسا ادارہ ہوگا جس کے 1000 ملازم بھی ہوں، اور یہاں 1000 غلام کا مالک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کی جتنی آمدن ہوتی ان پہ جو کھانا پینا کپڑا ہوتا ان کا الگ، اور باقی سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ان کی پراپتی کی اور ویلیو سن لے، ویلیو، ایک مرتبہ ان کو ایک مکان سیل کرنا پڑا، ایک مکان سیل کیا، اس کی قیمت پتہ ہے کتنی ملی تھی؟ 6 لاکھ درہم ایک مکان، اتنے امیر تھے۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے، مصر میں ایک مرتبہ گئے، وہاں جا کے ایک زمین کا ایک قطعہ خریدا، پوچھا کتنی قیمت ہے؟ کہا 71 لاکھ درہم، 71 لاکھ درہم، اسی وقت پیمنٹ کر کے خریدے۔ اتنے امیر زبیر بن عوام، اور مقام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا زبیر تو جنت میں جائے گا، مقام یہ ہے۔ اور دولت کے انبار سن لیجیے، اللہ اکبر۔ ان کا ایک طریقہ کار تھا، آپ بھی سن لیجیے، بڑا پیارا طریقہ کار ہے۔ ان کے پاس کوئی امانت رکھنے آتا نا کہ یہ میرا مال امانت رکھ لو، یہ پتہ کیا کہتے تھے؟ مالدار تھے، تکڑے تھے، یہ کہتے تھے میرے پاس امانت نہ رکھو، مجھے بطور قرض دے دو، تاکہ اگر میں اسے استعمال بھی کر لوں گا تو میرے لیے جائز ہوگا۔ امانت ہوگی تو پھر اس کی پہرے داری بھی کرنی پڑے گی، اور پھر اس کے بہت سارے اور مسائل ہیں، تم مجھے بطور قرض دو، جب چاہیے ہوگا لے لینا۔ اللہ اکبر۔ فوت ہو گئے، بیٹوں نے پیچھے دیکھا، 22 لاکھ درہم قرضہ تھا، یعنی جو لوگوں نے امانتیں رکھی ہوئی تھی 22 لاکھ درہم۔ آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑی اماؤنٹ ہوگی، سنو، بیٹے نے صرف 2 گھر بیچے، کتنے گھر جی؟ 2 گھر بیچے، 5 کروڑ 2 لاکھ درہم تھے، امیر بنے پھرتے۔ اور یہ جنتی صحابی 10 مبشرہ، اللہ اکبر، 5 کروڑ
2 लाख के 2 घर बेचे, उसमें से पेमेंट भी कर दी, जिन के कर्ज से सारे अदा कर दिए, सारे मामलात और बाकी विरासत के अंदर तकसीम कर दिए। ये कौन है? जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला, माली तौर पे मजबूत और दीन में इतना आगे निकले हुए हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जुबैर तू पक्का जनती है। माल बुरी चीज नहीं है यारो। सुनो, अगर इनका नाम ना लूं तो शायद अल्लाह की राह में खर्च करने वालों की फहरिस्त जो मैंने पढ़ी है, 50 सहाबा ऐसे थे जो लाखों करोड़ों दिरहम दिनार के मालिक थे। 50 सहाबा जो नॉर्मल सहाबा थे, किसी के पास 1 लाख दिरहम है, किसी के पास 50,000 दिरहम है। कोई सहाबी सिवाय 1 या 2 के कोई ऐसा नहीं था कि जो लोगों से सवाल करता फिरे, मुझे दो और मैं सैयदजादा हूँ और नबी की नस्ल में से हूँ। नबी की नस्ल में से खोता लेके निकलता है, घोड़ा लेके निकलता है। लेकिन अब तो पुरानी बातें होगी, सैयद भी अमीर हो गया भाई, लैंड क्रूजर पे जाते हैं। ये सब मेरे मुरीदों का कमाल है। उसकी लैंड क्रूजर पे बैठ के जाके गंदम भी इकट्ठी करते हैं, जानवर भी इकट्ठी करते हैं। क्या है? मैं नस्ल में से हूँ। किसकी? मोहम्मद रसूलुल्लाह की। आओ, इससे पहले कि मैं सैयदना उस्मान गनी रखूँ आपके सामने, आपको नबी अलैहिस्सलाम की नस्ल में से कौन है ये? इनका नाम है ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह, ताबी, हजरत हुसैन की नस्ल में से। अल्लाह की राह में इतना खर्च करते हैं, इतना खर्च करते हैं कि जब ये फौत हुए ना, 100 घर बेवा खवातीन के इनके घर के बाहर आके रो रही थी। लोगों ने कहा तुम्हें क्या हुआ है? और ये है सैयदजादे और मेरे नबी की नस्ल में से, हुसैन की नस्ल में से रजी अल्लाह ताला, ज़ैनुल आबिदीन। 100 बेवा खवातीन घराने, उनके बच्चे रो रहे। और तुम क्यों रो रहे हो? किसी को पता नहीं। कहा ज़ैनुल आबिदीन हमारे सब के घरों का माहाना खर्चा खुद दिया करता। ये है नबी की नस्ल वाले। ओ भिखारियों, ओ मंगतों, ओ जाली पीरों, ओ बदमाशों, तुम बदमाश हो। मुरीदों के पैसों से कुत्ते लड़ाते हो और मुरीदों के पैसों से मुर्गे लड़ाते हो, और पीरों के पैसे, मुरीदों के पैसों से घरों में शेर रखे हुए, शेर रखे हुए, बादशाहों जैसी जिंदगी गुजारते हैं। पैसा किसका है? मुरीदों का। तुम कौन हो? कहते हम नबी की नस्ल में से। झूठे, कायनात के सबसे बड़े झूठे। ये है नबी की नस्ल। घर से बाहर निकले, एक बंदे ने बुरा भला कहने लगा, ज़ैनुल आबिदीन। कहा मेरे भाई, हो सकता है मैं इससे भी ज्यादा बुरा हूं, मुझे तो नहीं पता कि मेरा अल्लाह के यहाँ क्या मकाम है। किसका बेटा है? हुसैन का बेटा रजी अल्लाह ताला। कहा मुझे नहीं पता, चलो और कुछ कहना है मुझे। वो खामोश हो गया बंदा। यार अजीब बंदा है, मैं इसको सख्त अल्फाज कह रहा हूँ और ये आगे से मेरा हाल चाल ले रहा है। कहा कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी करूँगा। वो और खामोश हो गया। कहा आओ चलो तुम्हें कुछ हदिया करते हैं। घर गए, 1000 दिरहम थैली के अंदर डाल के कहा ये मेरी तरफ से रख लो और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। बंदा रो पड़ा। कहा अल्लाह की इज्जत की कसम है, वाकया तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की सच्ची औलाद। वो भी इसी तरह थे, अपने माल की परवाह नहीं करते थे, और तुम भी उनकी औलाद में से हो, उनकी नस्ल में से, तुम भी परवाह नहीं करते। ये है नबी की औलाद। और ये फरागिए धोखेबाज, बड़े बड़े बाल रख के, दाढ़ियां मूंड के, मूंछों को ताव दे के कहते हैं हम सैयदजादे हैं। तुम कुछ और जादे हो, सैयदजादे नहीं हो सकते। सैयदजादे देने वाले होते हैं, मंगते नहीं होते। लोगों के टुकड़ों पे पलने वाले सैयदजादे, ये सैयदजादे। आओ तुम्हें एक और सहाबी, जिसको मेरे नबी ने 17 मरतबा जन्नत की बुशारत दी, जिसको कहा तू जन्नती है पक्का, और जिसको अपनी 2 बेटियां दे दी, वो सहाबी, वो भी मालदार है, बिजनेसमैन है, कारोबारी, लेकिन दीन में इतना बड़ा हुआ है आगे कि 17 मरतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत की गारंटी।
کون ہے یہ پیارے عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر۔ اور جب یہ دنیا سے گئے، شہید ہوئے، تو ان کے شہید ہونے کے بعد 1.5 لاکھ دینار ہوتا ہے سونے کا، 4 کچھ گرام کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دینار، 1.5 لاکھ دینار اور 3 کروڑ درہم اور 1000 اونٹ اپنے ترکے میں چھوڑ کے گئے تھے اپنے ورثاء کے لیے، اللہ اکبر۔ اور اللہ کی راہ میں کتنا دیا سنیے، مدینہ میں قحط پڑ گیا، 1000 اونٹ لدے ہوئے، 1000 بزنس مین، کاروبار، تجارت، سوائے چند صحابہ کے ہمیں ویسے بزنس کے علاوہ، تجارت کے علاوہ ملازمت ملتی نہیں۔ سارے صحابہ جو تھے وہ اپنا کاروبار کرتے اور اپنے کاروبار میں اللہ نے بڑی برکت رکھی۔ تاجر سچا ہو، مسلمان ہو، پکا سونا سفید ہے، دل کا بھی اور باہر اندر سے ہے، صاف ستھرا، اس جیسا تو بندہ کوئی نہیں یقین کرے۔ اللہ کی مسلسل رحمتیں اس پہ برستی، اس کے کاروبار میں اللہ برکت، کاروبار میں برکت ہے، اللہ اکبر۔ 1000 لدے ہوئے اونٹ آئے، پتہ چلا مدینے میں قحط پڑا، لوگ بھوک سے نڈھال ہیں، اسی وقت اعلان کیا پورے کے پورے 1000 اونٹوں کا قافلہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جنگ تبوک لگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان، عثمان، اللہ کے دین کو تیری ضرورت ہے، او اہل ملتان، تجار، تاجر حضرات، کاروباری لوگوں، تمہاری بھی اللہ کے دین کو ضرورت ہے۔ ہاتھ دباؤ نہیں، پاس اپنی طاقت کے مطابق لگاؤ اللہ کے نام، اللہ کے بندوں پہ، اللہ کی بندیوں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ لگاؤ۔ فرمایا عثمان، تیری اللہ کو ضرورت ہے، اللہ کے دین کو ضرورت ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آ کے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کی تھی، فرمایا لشکر ہے، یہ تقریباً 35 سے 40 ہزار کا لشکر ہے، ان کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ عرض کی اللہ کے نبی، اس کا تیسرا حصہ بنتا ہے 13,000 فوجی، ان 13,000 مجاہدین کو گھوڑے بھی میں دوں گا، تلواریں بھی میں دوں گا، ان کا خرچہ بھی میں کروں گا، ان کا کھانا پینا جتنے دن جنگ رہے گی عثمان دے۔ 13,000 مجاہدین، نبی علیہ السلام اتنا خوش ہوئے، فرمایا عثمان، اگر آج کے بعد تو کوئی عمل نہیں بھی کرے گا، اللہ تجھے پھر بھی جنت دے گا۔ یہ کس بنیاد پہ ملی؟ مال کے بنیاد پہ، مال کے بنیاد پہ، پیسے کے بنیاد پہ، اللہ کی راہ میں لگا۔ آج بھی مل سکتی ہے کہ اللہ کی راہ میں لگا کے ہم یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی کمزور نہیں ہونا چاہیے، تکڑے ہو جاؤ، چھوٹا کام شروع کرو، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ۔ ایک تو سب سے بڑا جو بیڑا غرق کیا ہوا نا، یقین کرو وہ ہمارے ہاں شرک نے کیا، سب سے بڑی بے برکتی، نوسط۔ یقین جانیے، کے پی کے علاقے، بہت سارے علاقے میں نے وزٹ کیے، بہت سارے، وہاں میں نے چھوٹے کاروباری دیکھے، ریڑیوں والے، ٹھیلوں والے، بڑے بھی ہیں لیکن بہت زیادہ چھوٹے ہیں۔ اور جب ان سے جائزہ لیا کیا حالات ہیں، چہرے چمکدار ہیں، خوش ہیں، بچے کتنے ہیں، 8-10 سے تو کام ہوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے وہاں یہ تو عام چیز ہے، پختون بھائیوں کے ہاں ہونا چاہیے جتنے بچے ہوں اتنے کم ہیں۔ اللہ اکبر۔ سید انس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ انس کے مال میں برکت دے، اللہ اس کی اولاد میں برکت دے، اللہ اس کی عمر میں برکت دے۔ اللہ نے انس کو 100 سال سے زیادہ عمر دی، 80 بیٹے دیے، 100 نواسے اور نواسیاں تھیں، اور مال اتنا مال تھا،
یہ تو وہ مشہور چیز ہے نا کہ آپ کے جتنے باغ تھے سال میں لوگوں کے باغوں کو ایک بار پھل لگتا تھا، انس کے باغوں کو 2 بار پھل لگتا تھا، اور جو درم دینار کی تعداد ہے نا وہ تو بھائی ان لمٹ ہے، اتنا مال۔ تو جب ان چھاپڑے والوں سے پوچھا نا بھائی کیسے نظام چل رہا ہے، کہنا الحمدللہ 8-10 بچے ہیں، بہترین چل رہے ہیں۔ کیا ہے؟ اپنا کام، اپنا بزنس چھوٹا موٹا شروع کریں، اپنا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ برکت دے گا، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں بس ایک چیز یاد رکھنا میرے تاجر حضرات، جابین، اپنا کام کرنے والے کوئی بھی ہو، یہ یاد رکھنا ایک سوال جو بروز قیامت ہو، جو اللہ نے پوچھا، یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ، اور بولو کہاں پہ؟ یہ سوال بڑا بھاری، بڑا بھاری۔ کہاں سے کمایا؟ جوئے کی کمائی، شراب کی کمائی، زمینوں پہ قبضے کی کمائی ہے، حرام کی کمائی، بیوہ یتیم بچوں کی، ان کے مال پہ قبضہ کر لینا، بہنوں بیٹیوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لینا ہے، لوگوں پہ ظلم کر کے بتے لینا، بتے پیسہ نکالو، یہ کرنا تو پیسے دو گے تو گزرنے دے گا، انا للہ۔ یہ ساری حرام کی کمائی لگائی کہاں پہ؟ اب یہ اس سے چاہے بیت اللہ بھی تعمیر کر دے تو اس کو کچھ نہیں ملے، کچھ نہیں ملے۔ یاد رکھیں میرے سارے بھائیوں دوستوں، اللہ نے یہ سوال کرنا ہے کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا؟ یہ بڑا مشکل سوال ہو، بڑا مشکل، بڑا مشکل ہو۔ بڑے بڑے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی تھیں، چیخیں نکل جاتی تھیں جب یہ سوچے اللہ کو، حالانکہ صحابہ تھے کمانے میں بھی 100% حلال اور لگانے میں بھی 100% تقویٰ، اس کے باوجود روتے تھے کہ اللہ نے ہم سے پوچھ لیا کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، کسی گاہک کو دھوکہ تو نہیں دیا، کسی گاہک کے ساتھ ظلم زیادتی تو نہیں کی ہے، اس سے مال تو نہیں کمایا۔ ہمارے ہاں تو اس کو سمجھا جاتا ہے یہ بھائی کمال کا سیلز مین ہے، 2 نمبر چیز 1 نمبر کر کے بیچ دیتا ہے، سستی ہوتی ہے مہنگی کر کے بیچ دیتا ہے، اس کے اندر وہ اتنی خوبیاں نہیں ہوتی جتنی لسٹ یہ گنوا دیتا ہے، کمال ہو گیا۔ دکان کا مالک بھی اس کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے گھر میں، آج میرا بندہ نہیں آیا، سیل مین نہیں آیا، بڑا تکڑا سیل مین، حرام، تجھے بھی حرام کما کے دے رہا ہے، خود بھی حرام کھا رہے۔ ایسے سیلز مین کو دکان سے باہر رکھے جو چرب زبانی کر کے اپنے مالک کو حرام کماتا ہے، حرام۔ کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا؟ ہاں میں نے فون لیے بڑے مہنگے مہنگے، اس کے اندر فلمیں گانے دیکھتا تھا، بڑی گندی ویڈیو بناتا تھا، ٹک ٹاکر بن گیا میں نے آئی فون 16 پرو میکس لیا، لے سکتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں۔ کیا کیا اس کا؟ اللہ میں ٹک ٹاکر بن گیا، بڑا فیم حاصل کیا، بڑے مشہور ہو گئے۔ اور یار یقین کریں اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا دکھ، گھٹیا ترین بندہ ہوگا، گھٹیا ترین، بے نمازی، مشرک، پرلے درجے کا، اس کے 1-2 جملے بلین لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے۔ کون ہے؟ پاکستانی، گندی سی ویڈیو، کیا ہے جی اس میں چیز کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس میں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ یعنی ہماری اخلاقی لیول یہ ہو گیا ہے کہ پہلی شادی کی رات کہہ رہے ہیں سارے میرے ویورز الرٹ ہو جائیں، کیا ہے جی میں نے تمہاری بھابھی کا چہرہ تمہیں دکھانا ہے، اللہ کی لعنت ہو تیرے، بے حیا بے شرم، اس پہ لگائے تھے اللہ، میں اس پہ لگائے تھے۔ میں اپنے اب باپ بیٹی بیٹے سارے کھڑے ہو کے ڈانس کر کے ویڈیو بنا، کیا ہے جی ٹک ٹاک پیسے دے گا، ٹک ٹاک پیسے دے گا اور اللہ تمہارے اوپر لعنت کرے گا۔ اور یہ سارے لعنتی گھرانے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، بیویوں کو، سب کو سامنے لے آئے۔ اور یقین کرو انگریز بھی حیران ہوتے ہوں گے، ہم تو سمجھتے تھے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، ہمیں کیا پتا تھا یہاں پہ کنجروں کی تعداد زیادہ ہو گئی، سارے ٹک ٹاکر داڑھیوں والے ڈانس کر رہے ہیں، کیا کیا رونے روئے، کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا؟ اس سوال کی تیاری کر لینا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ سبق یاد ہونا چاہیے، میں نے کہاں سے پیسہ کمایا، کہاں پہ لگایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جناب سے پاکیزہ مال عطا فرمائے، اور اللہ تعالی
اپنی رضا کے مطابق اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا